الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کے ڈالیا نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ غریب آتے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، کہ غریب آتے ہیں اور ہو جاتے ہیں غریب نواز۔ برادران ملت اسلامیہ، آنے والے مہینے کی مناسبت سے اور بالخصوص
اہل سنت والجماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ مہینے کی مناسبت سے جو باتیں آتی ہیں اسے عوام تک رکھا جاتا ہے، اور آنے والے مہینے میں کئی چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ ایک تو خود رجب کا ایسا مہینہ مبارک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب اب یوں سمجھیے کہ اب آفرز کے سٹارٹ ہونے کا سیزن ہے۔ رجب جیسے جیسے آتا ہے گویا کہ ہماری نیکیوں کے پلے بھاری ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مومن انہی مہینوں سے اللہ کی قربت کا احساس شروع کرتا ہے۔ اور رجب کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ رجب مومن بندے کے لیے ایسا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بیج رجب کے مہینے میں بوتا ہے۔ کہ اس مہینے میں جو خصوصیات ہیں رجب کے مہینے میں، اسے میں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ لمحے کے لیے اس کی فضیلت سماعت کر لیں تاکہ ہمیں آگے چل کر کے آنے والے مہینے کا صحیح استقبال کر سکے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ۔ شعبان امت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ رجب المرجب اپنے اعمال کی بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں، آنے والے مہینے رجب میں، جو اپنے اعمال کی بیج بوتا ہے، شعبان المعظم میں اسے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے اسے سیراب کرتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ درخت پھلدار ہوتا ہے، پھر اس میں اناج لگتا ہے، پھر وہی اناج رمضان المبارک کے مہینے میں کاٹتا ہے، وہی پھل اسے رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ رجب میں بیج نہ بوئے، شعبان میں اپنے آنکھوں کی آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ بندہ ہرگز رمضان المبارک کی بھرپور ساعتوں کا، اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عز و جل آنے والے مہینے کا ہم صحیح سے استقبال کریں گے اور ہم اس میں اپنے اعمال کی بیج بوئیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ نزہۃ المجالس، اس میں ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ شعبان المعظم میں بصرہ کی ایک خاتون مہینہ رجب آتے ہی اعمال کی کثرت ہو جاتی، بالخصوص اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادتیں کرتی، روزے رکھا کرتی تھی۔ انتقال سے پہلے اپنے فرزند کو بلایا، وصیت کی کہ بیٹا میرے مر جانے کے بعد مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جن کپڑوں کو پہن کر میں رجب کے مہینے میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی جان، آپ کی وصیت پر عمل کی جائے گی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہر ایک معاملات میں ایسا ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے کہ ماں کا مر جانا، ماں کی وفات ہی بہت بڑی ایک المیہ ہے بندے کے لیے۔ ماں کا پردہ کر جانا بہت بڑی قیامت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو وہ بچہ اپنی ماں کی وصیت پر عمل کر نہ سکا، اس لیے کہ آدمی کے گھر والوں کے مر جانے پر جو ٹینشن ہوتا ہے، جو حالات اس پر گزرتی ہے، وہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر بیتی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر وہ اپنی ماں کی وصیت کرنا اب عمل نہ کر سکا، اسے کفن لایا، کفن دے دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب اپنے گھر پہنچا، اسے یاد آیا کہ میں اپنی ماں کی وصیت پر عمل نہ کر سکا۔ دفن کے بعد گھر پہنچنے پر خیال آیا کہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جن کو میں رجب میں پہن کر کے عبادت کیا کرتی تھی۔
گھبرا جاتا ہے، فوراً اس الماری میں، جن الماری میں ماں نے اس کپڑے کو سجا کر کے رکھا تھا، کھول کے دیکھتا ہے کہ وہ کپڑے وہاں پر موجود نہیں ہیں، جن کی وصیت ماں نے کی تھی جن کپڑوں کی، وہ کپڑے وہاں موجود نہ تھے۔ کفن، جس کفن سے، کپڑوں سے اس نے کفن لیا تھا، وہ کفن کا کپڑا وہاں موجود ہے۔ حیران و پریشان، لرزہ برندام ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے گھبراتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میرا بندہ رجب کے مہینے میں للہ، اللہ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کو قبر میں بھی اسے بے چین نہیں رکھتا، اسے چین کی نیند سلاتا ہے۔ ارے اس کی وصیت تھی اسے اسی کفن میں دفن کرنا، تو لہٰذا تو نے نہ کیا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کی وصیت پر، اس کے پسند پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کفن میں اسے دفن کیا پروردگار نے۔ تو رجب المرجب میں جو بندہ مومن عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر میں غمگین رسوا نہیں کرتا، پروردگار انہیں خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے قبر کی۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی فضیلتیں انتہائی مرحلے میں جب لوگوں کا اژدہام ہوگا، لوگ 1 بجے کے بجائے 2 بجے کے جو آنے کے عادی ہیں، 2 بجے کے آنے کے عادی ہیں، 2 بجے، پونے 2 بجے لوگ آتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے بھی ایک آخر میں ایک میسج چھوڑ دیتا ہوں، ان کے لیے ایک حدیث پاک رکھ کر کے اگلی گفتگو ہماری آیت کریمہ پر، کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنی کو یہ آیت کریمہ یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اور اس کی وضاحت بھی، اس کی تشریح بھی یاد ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ چند ہی دن پہلے اس پر بھی وضاحت ہوئی تھی، لیکن مہینے کے مناسبت سے رجب المرجب میں 2 کارنامے الگ ہوتے ہیں۔ ایک کارنامہ تو ہوتا ہے ابتدائی مرحلے میں سرکار خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے یہ مہینہ منسوب ہے، اور دوسرا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے منسوب ہے، اور تیسرا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے منسوب ہے۔ 2 یہ ذاتیں، اور یہ پورے کا پورا مہینہ میں آج آپ کو ایک ہسٹری بتاؤں گا، ایک نسب بتاؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اصل میں اس کا چاہنا کس کا چاہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو معراج سے لے کر کے یہ چھٹی شریف تک جو ذاتیں آ رہی ہیں خواجہ کی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 3 خاندان نہیں ہیں، اس میں 3 خاندان، 3 الگ الگ گھر کے لوگ نہیں ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی گھر کے 3 لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے 3 لوگ ہیں۔ آج آپ کو والد کا نسب سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کا نسب بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ماں کا نسب بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ جس خواجہ کو ہم مانتے ہیں وہ خواجہ نہ ادھر سے خالی ہے نہ ادھر سے خالی ہے، خواجہ حسنی حسینی سعادات میں سے ہیں، خواجہ حسنی حسینی سعادات میں سے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بہرحال پورے ہندوستان پر جس ذات کا احسان عظیم ہے، جس ذات کا احسان عظیم ہے، اس عظیم احسان کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ خواجہ کے احسان کا نام، خواجہ کے اللہ کے احسان کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ کے احسان کا نام
غوث العظم دستگیر ہے، اللہ کے احسان کا نام حضرت طاہر علاء الدین ہے، اللہ کے احسان کا نام احمد رضا ہے، اللہ کے احسان کا نام حضرت بابا توکل مستان ہے، اللہ کے احسان کا نام اپنے شیخ ہیں۔ میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے احسان کا نام عامر پیا ہے۔ جب عامر پیا کہیں تو تم آپ اپنے شیخ کا تصور کر لیں، یہی تصوف ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے پیر کا نام لیا ہے، نہ، بلکہ میں نے اپنے پیر کا نام لیا تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنے پیر کا نام لیا ہے، اسی پیر میں آپ اپنے پیر کو دیکھیں۔ بہرحال اللہ کے احسانات ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، کیا کہا؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کھانے کو اللہ کا احسان مانتے ہو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا احسان نہیں مانتے، جنہوں نے دین پورے ہندوستان میں پہنچایا۔ اب آئیے اس خواجہ خواجگان کی نسب کو دیکھیں کہ ہے خواجہ کہاں کے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ عطائے رسول ہے، اللہ کے رسول کی عطا ہیں، اتنا تو پتہ ہے۔ آج آپ نسب سنیں، باپ کا نسب، آپ تو ویسے یوٹیوب میں دیکھتے ہوں گے کہ نہ دیکھتے ہوں، یا آپ سیریز لے کے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، کم سے کم آپ جو ہے ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں۔ آپ کو نسب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے والد محترم کا نسب اور والدہ محترمہ کا نسب آج آپ سن لیں، سماعت کر لیں۔ 16 سال میں پہلی مرتبہ آج مکمل نسب بتا رہا ہوں، اور آپ کو نسب جب آخر میں پہنچیں گے تو آپ کو جو چاشنی ملے گی میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ آگے چلیں، پہلے سنیں باپ کا نسب۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نسب کیا ہے؟ باپ کی طرف سے آل رسول چلتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، لیکن میرا نسب بیٹی سے چلتا ہے۔ سب میں ممتاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک میں ممتاز۔ کوئی دنیا کا بچہ 8ویں مہینے میں پیدا ہو کے زندہ رہا، 8ویں مہینے میں نبی پیدا ہوئے اور زندہ رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ بہت ساری خصوصیات ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی فرماتے ہیں سب کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب بیٹی سے چلتا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہیں، ان سے نسب کیسے چلا؟ اب اس میں دو الگ الگ ہے، سید میں دو ہیں، علوی سید ہیں، ایک سید ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسب سے مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نسب چلے وہ نسب آل رسول ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ایک ہے حضرت مولا علی ہیں، لیکن بیچ میں بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری عورت سے جب نکاح کیا، ان سے جو اولاد چلتی ہے وہ ہیں علوی سید۔ وہ بھی سید ہیں لیکن خون نبی کا نہیں، علی کا خون ہے، علی کا خون ہے۔ بی بی فاطمہ جہاں ہیں وہاں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلے گا، مولا علی سے روحانی اعتبار سے چلے گا، لیکن نسب کے اعتبار سے وہ علوی سید کہلائیں گے۔ اب آئیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب والد کی طرف سے نسب۔ ایک تو پتہ چلا کہ آل رسول مولا علی سے، مولا علی کے فرزند دو ہیں، دو، کون؟
حسن حسین، بڑے بھائی کا نام حسن، چھوٹے بھائی کا نام حسین، دو بیٹے ہیں، مولا علی کے دو، حسن حسین، پتہ چلا۔ پھر آپ نسب دیکھیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، فرزند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تنہا کرب و بلا کے میدان میں تھے، آخری فرد تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا چیز کرنا ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسب دیکھتے آئیے، غور توجہ ذرا، میں اس لیے گھوما کہ آپ کی توجہ نہ ہٹے اس طرف، اسی لیے میں گھوم گیا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو چاہے علیہ السلام بولو، کوئی ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں، علیہ السلام بھی بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولو، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولو، کوئی ہمارے پاس گلا نہیں ہے۔ علیہ السلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تینوں بول سکتے ہیں۔ جب ایک منافق کسے کہتے بتاتا ہوں، جو دل میں ایک ہو زبان پر ایک ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ ایک ہوتا ہے منافق یہ، اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ منافق ہوتا ہے، جیسے داڑھی کا صاف کر دینا یہ نفاق ہے، اور نفاق کرنے والا منافق ہوتا ہے، وہ اعلانیہ نفاق کرنے والا جو داڑھی کو شیو کرتا ہے وہ منافق ہے شریعت کی رو سے، اور اس منافق کی گواہی شریعت میں قبول نہیں ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے اس کے لیے، اس کی گواہی قبول نہیں۔ میں سوچتا ہوں، کبھی کبھی بول دینا چاہتا ہوں، گواہی جو لگاتے ہیں نا شادیوں میں، چچا ماموں کو لگاتے ہیں، فلاں کی وکالت ہے، فلاں گواہی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو گواہ میں مت ڈالو جو لوگ داڑھی چھیل دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہیں تب بھی ان کی قبول نہیں۔ چاند دیکھا آنکھ سے آ کے گواہی دے رہا ہے، شریعت کہتی ہے یہ منافق ہے، اعلانیہ طور سے یہ فسق کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے پامال کیا ہے، اس کی شریعت میں گواہی قبول نہیں۔ تو لہذا جب شادی میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی وکیل اور گواہ کو لکھاتے ہو، لکھ کے رکھ لو کہ ان لوگوں کو گواہ یا وکیل مت بناؤ جو لوگ داڑھی مونڈے ہیں، داڑھی مونڈ لوگوں کو گواہی میں مت ڈالو۔ کل خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ انبن ہو جائے اور شریعت کے کوٹ میں آ جائے، گواہی کے طور پر ان داڑھی منڈوں کو اگر بلایا جائے تو ان کی گواہی شریعت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن چلتا ہے، انڈیا ہے، چلتی کا نام گاڑی، ارجنٹ کو جو ملتا سامنے ڈال دیتے ہیں، کیا کرنا، ارجنٹ ہونا نہ شادی ڈال کے ڈھکلتے ہیں۔ خیر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو، علیہ السلام بولو، چاہے اب اس کے بعد سوچ لو، داڑھی منڈانے والے سوچنا اس کے بعد کتنا بڑا عذاب ہے، میری گواہی نہیں قبول ہوتی، میں جی کو کیا فائدہ، اس سے تو ڈوب کے مر جانا، چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا اچھا ہے، میری گواہی معتبر نہیں ہے، جی کیا جی کو کیا فائدہ، ایسا اتنا بڑا دکھ کو کیا فائدہ، اتنا بڑا بڈھا ہو کو کیا فائدہ، میری گواہی قبول نہیں ہے نا جی۔ نوجوان لڑکا ابھی بھی جمال داڑھی آئی ہے، داڑھی رکھ لیا، شریعت کے کوٹ میں کھڑا ہے تو اس کی گواہی قبول ہے۔ 70 سال کا بوڑھا داڑھی کو شیو کر لیا، اس کی گواہی قبول ہے۔ ریجیکٹ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تمہاری گواہی قبول نہیں۔
یہ حالت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ چھوڑ دینا، یہ داڑھی منڈا 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 ایسا چھیلتے، عالم کل ایک سگنل پہ دیکھا چھیلتے چھیلتے کل ایک آدمی کی شیو میں اتنا چمڑا ہی نکل گیا تھا اس کا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے پروردگار۔ خیر ہمارے معاملے ایسے نہیں، علیہ السلام بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو، پھر اس کے بعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولو۔ میں کہہ رہا تھا منافق کو سلام کرتے نہیں، السلام علیکم۔ جب ایک منافق کو سلام کر سکتے ہیں تو آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے؟ آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے؟ علیہ السلام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہاں علیہ السلام کے معنی ہیں ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ارے تم جیسے داڑھی منڈے ہو، تم جیسے منافق اور تم جیسے دیوبندیوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں تو آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے؟ چلیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام ادریس رحمت اللہ علیہ، حضرت ادریس رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند سید عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت خواجہ سید نجم الدین طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند حضرت سید خواجہ خواجگان سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری۔ باپ کی طرف سے حسین علیہ السلام ہے۔ اب یہ ہو گیا باپ کا نسب۔ اب ماں کا نسب دیکھ لیں، ماں کا نسب۔ اب ماں کا نسب دیکھیں، آل رسول چلتا ہے مولا علی سے، باپ کا نسب چلتا ہے مولا علی سے۔ اب ان کے دو بیٹے کون؟ حسن و حسین۔ حسین کا نسب تو چلا، اب حسن کا نسب چل رہا ہے۔ بڑے فرزند حضرت حسن، حسینی سعادات معلوم ہو گئے، حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں ہیں ان کے والد، یہ پتہ چل گیا۔ اب حسنی سید ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں، حسنی سید ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے فرزند حضرت امام حسن، حضرت حسن مجتبیٰ کے فرزند ارجمن حضرت حسن مشنع علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت عبداللہ المہذب، ان کے فرزند حضرت موسیٰ الجیون، ان کے فرزند حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت موریث رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند سید زاہد رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان کے دو فرزند، اب یہاں سے مزہ آتا ہے۔ ان کے دو فرزند ہیں حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بیٹے ہیں حضرت سید شیخ داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک فرزند ہیں سید ابی صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ سن لیا آپ نے، ایک شیخ میں نکلا حضرت موسیٰ جنگی کون؟ سبحان اللہ۔ دو فرزند، ایک فرزند حضرت شیخ داؤد، دوسرے فرزند حضرت موسیٰ جنگی دوست، دو فرزند ہوئے۔ ابی صالح جنگی دوست دوسرے فرزند۔ اب ان کی حضرت شیخ داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بیٹی، ان کی بیٹی حضرت ام الورا بی بی منصورہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بیٹی، اور حضرت سید ابی صالح جنگی دوست کے فرزند حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ہو گئے، ادھر ابھی چل رہا ہے۔ ان کے بیٹی حضرت ام الورا بی بی منحور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب ان کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر سرکار پیران پیر غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے تایا
کہ بیٹی کے بیٹے کی بیٹی ان کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، یہ ہوا ماں کی طرف سے نسب، ماں کی. تو گویا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری حسنی حسینی سعادات ہے. حسنی حسینی، باپ کے طرف سے حسینی، ماں کی طرف سے حسنی. پتہ چل گیا نا؟ اتنا یاد رکھیں. اور بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ضمن باتیں بہت زیادہ ہیں. اس کے درمیان کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ اگلے جو باتیں ہیں وہ رجب کے متعلق بھی گفتگو ہے. پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کا مسئلہ الگ آتا ہے، پوریوں کا مسئلہ آتا ہے، پوریوں کا مسئلہ آتا ہے. پھر اس کے بعد 27 رجب کا معاملہ آتا ہے. ان تمام معاملوں کو بھی بیان کرنا ہے. اس کے لیے میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے مختصر سا نسب کوٹ کیا ہے. پتہ چل گیا نا آپ کو نسب؟ میرے خواجہ ادھر پھر کے پکارے تب بھی، ادھر پھر کے پکارے تب بھی، میرے خواجہ دونوں طرف سے ہیں. ادھر یہ ہاتھ بھی گھی میں، یہ ہاتھ بھی گھی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اہل سنت والجماعت پر. ہمارا یہ چیلنج ہے دوسری اغیار جماعتوں سے، دوسری فرقہ پرست جماعتوں سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ تم اپنے اکابر کا نسب کوئی حسنی سعادات حسینی سعادات میں بتاؤ، حسنی حسینی سعادات میں سے بتاؤ. ہو نہیں سکتا ہے. اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو پھر وہ سنی ہوگا. نوٹ کرنا، میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو وہ سنی ہوگا، حسینی سعادات میں سے ہوگا تو سنی ہوگا. اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو امام حسین کا خون ہوگا، اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہوگا. اب جس کے اندر حسنی خون ہو، جس کے اندر حسینی خون ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کبھی نہیں کہہ سکتا ہے. کبھی یہ نکتہ چینی نہیں کر سکتا ہے کہ نبی تو ایسے ہیں، نبی کو یہاں تک معلوم، نبی کو وہ معلوم کیا، نبی کو ارے دادا کے بارے میں، نانا کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ اپنے ناہنجار تمہارے دادا کو نہیں کہہ سکتے تو نبی اعظم جو حسنیوں کے حسینیوں کے سعادات میں سے نانا لگتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کب ان کے اندر سے نقص نکال سکتے ہیں؟ کوئی نہیں نکال سکتا. نہ دادا میں نکالے گا نہ نانا میں نکالے گا. تو بہرحال جو سنی ہوتا ہے الحمدللہ اس پر کرم ہے امام حسن مجتبی کا، امام حسین علیہ السلام کا، حضرت امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا. ان کا نظر کرم ہے الحمدللہ. اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے محفوظ ہے، وہ کرے گی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ، ان کی ابخری شخصیت جب ہندوستان تشریف لائے. اب پوری ہسٹری بتانا نہیں ہے اس لیے کہ آپ بہت سن چکے ہیں. اب نئی باتیں چاہیے آدمی کو، نئی باتیں، نیو. حالانکہ اولڈ از گولڈ ہوتا ہے لیکن آج لوگوں کو نیو چاہیے. نیو جنریشن ہے، 3G ہے، 4G ہے. نیو جنریشن، 3 جنریشن، 4 جنریشن کے لیے نئی باتیں چاہیے. تو آج ان کے لیے 3 جنریشن یا جو بھی ہیں 4G والوں کے لیے، 3G والوں کے لیے نئے باتیں آپ سماعت کریں. سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے. سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطائے رسول کا نسب میں لقب ملا تھا. ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے ہندوستان میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو پہنچایا. دین متین کو پہنچایا.
یاد رکھ لینا میرے خواجہ لوگوں کو اپنے گھر واپسی کرا رہے تھے۔ میرے خواجہ ہندوستان میں تشریف لا کر غیروں کو ان کے گھر واپسی کرا رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے تھے، لوگو کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سوال نہ کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ کہہ کر کے جب دنیا میں تم آ گئے تھے تو گھر چھوڑ دیے تھے، گھر سے بھٹک گئے تھے، اللہ کی وحدانیت سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان میں ایک پیغام دے کے بھیجا، لوگ اے خواجہ ہند جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو گھر واپسی کراؤ، اس لیے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جس خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ کے وہاں پر اقرار کر کے آئے ہیں، اس اقرار کو ترک کر دیا ہے، بھول گئے ہیں، گھر بھٹک گئے ہیں۔ لہٰذا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں تشریف لا کر لوگوں کو نئی دین کی تبلیغ نہیں کی، نئی دین کی طرف بلایا نہیں، انہیں اپنے ہی دین کی طرف بلایا ہے۔ نبی کے فرمان کے مطابق کل مولود یولد علی الفطرۃ وآباؤہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہی کہا ہندوستان میں آ کر، لوگو تم اپنے وحدہ لا شریک خدا وحدہ لا شریک کی طرف پلٹ آؤ۔ پلٹنا ہے، پلٹنا ہے، جانا نہیں، پلٹنا جہاں سے آئے ہو وہیں کو پلٹنا ہے۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ گھر واپسی کرا رہے تھے، نئے دین کی تبلیغ نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں تشریف لا کر وہ اسلام کا شمع روشن کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اسٹیٹ ہے، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی نصرانی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ خطہ زمین نصرانیوں کا ہے، کوئی ہند والا نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سرزمین ہندوؤں کی ہے۔ خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ نہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، نہ امریکہ عیسائیوں کا ہے، نہ اسرائیل یہودیوں کا ہے، بلکہ ہر زمین اللہ کی امانت ہے، اللہ کے ملک میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ یہ ہم کسی کے غیروں کی بھیک پر نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان کسی بھی کنٹری میں رہے، کسی بھی ملک میں رہے، کسی بھی دیش میں رہے، کسی بھی جگہ رہے، مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ اس کی زمین ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں کیوں نہ ہو، مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ اس کی اپنی زمین ہوتی ہے، اس لیے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہ اس کی زمین ہے۔ ہم کسی کے بھیک پر نہیں ہیں، میرے خواجہ ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اپنی زمین ہے۔ اس سے حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے، محبت کرنا، اس سرزمین سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس سرزمین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی زمین نہیں بلکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، کبھی یہ خیال بھی نہ لانا کہ ہمارا وہ ملک ہے، ہمارا وہ ملک ہے، نہیں، ہم کسی کے بھیک پر نہیں ہیں، نہ ہم ادھار پہ ہیں، نہ قرضے کے طور پہ ہیں، نہ لیس اگریمنٹ پہ ہیں، نہ ہم اگریمنٹ پہ ہیں، بلکہ
ہم اپنی دھرتی پر ہم لوگ ہیں۔ خواجہ ہندوستان نے یہی درس دیا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اب چلیے اس جگہ، اس دھرتی پہ، اس سرزمین پر نام کچھ بھی رکھ لو، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ عرب نگر میں بھی ایک اللہ کا گھر ہے، اس کا نام مسجد قباء ہے، اس کا نام مسجد خدا داد ہے۔ نام رکھ لو ایک تعین کے لیے، ایڈریس کے لیے، ایڈریس کے لیے رکھنا ہے، پہچان کے لیے، ایڈریس کے لیے، پتہ چلنے کے لیے کہ مسجد خدا داد ہے، وہ مسجد قباء ہے۔ ایسے ہی یہ ہندوستان ہے، وہ پاکستان ہے، ایڈریس کے لیے، ورنہ سب برابر، جیسا عرب اللہ کا ہے ہندوستان بھی اللہ کا ہے، اور اس پہ رہنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ اب آئیے، خواجہ خواجگان ہند تشریف لائے، یہاں کے حالات پہ نظر ڈالی، یہاں کے حالات پر نظر ڈالی۔ جیسی جیسی ضرورت پڑی سرکار خواجہ غریب النواز نے ان لوگوں کو ویسے درس دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے پاس نہ کوئی دولت، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی عزت، بلکہ جو کچھ عزت تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی۔ اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے عزت ہے۔ عزت کسی کے لیے نہیں ہے۔ تم عزت کو چھوڑتے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں عزت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو، عزت ہے تو مومن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومن کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ اب سرکار خواجہ غریب النواز آئے، اس ایمان کے چراغ کو روشن کیا۔ ایک چنگاری تھی، ایک چنگاری تھی، اس چنگاری سے روشنی پھیلی، پھوٹی، پھوٹتی گئی، دنیا کے کونے، ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچی۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اب یہ پرانی جو ہسٹری آپ حضرات سنتے ہیں کہ پرتھوی راج کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی واقعات ہیں، وہ آپ یاد رکھ لیں، سے یاد رکھ لیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جوتوں کا، ان کے جوتوں کی وہ کرامت تھی، ان کے کوزے کی وہ کرامت تھی، وہ سب خواجہ کے کوزے میں انا ساگر سما سکتا ہے۔ خواجہ کے کوزے میں انا ساگر سما سکتا ہے، تو اب کیا کیا نہیں سما سکتا۔ یہ خواجہ نبی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ حال، خواجہ کا سینہ کھل رہا ہے، ان کی تعریف، ان کے مقام و مرتبے کو کہنے کے لیے تو وہ بولتے ہیں کنویں میں جھرے آ رہے ہیں، ایسے آ رہا ہے، لیکن وقت کی نزاکت مسجد ہے، اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حال یہ ہے، اتنی پشتوں کے بعد یہ حال ہے، ایک چھوٹا سا کوزہ انا ساگر کو لے لیتا ہے۔ خواجہ نے بھی نہیں کہا، خواجہ نے بھی نہیں کہا، بلکہ اپنے ایلچی سے کہا تھا جا کے کہہ دے خواجہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اور جب خواجہ کے ایلچی کے زبان کا لحاظ انا ساگر کر سکتا ہے، ڈرو ڈرو اولیاء اللہ کے اس دعاؤں سے، ان بد دعاؤں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی خاموشی کو یہ سمجھ رہے ہو ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے، وہاں دیکھو ایسا ہوا تھا، وہاں دیکھو ایسا ہوا تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزار کو پھاڑ کر امام حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ حال ہی میں وہابڑوں نے، داعش کے لوگوں نے، حرامی لوگوں نے حضرت سکینہ کی لاش کو نکالا، سمجھ رہے؟ حال ہی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے،
بے حرمتی کی انہوں نے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ خاموش ہیں۔ ارے جب کربلا میں خاصین کٹ رہے تھے اس وقت بد دعا نہیں فرمائی، جب علی اکبر کٹ رہے تھے امام حسین نے بد دعا نہیں کی، اور جب علی اصغر ننھے سے بچے کو دودھ کے بجائے، پانی کے خطرے کے بجائے جب انہیں تیر دیا گیا تھا، امام حسین ہاتھ میں خون لے کر اللہ کی طرف پھینکتے ہیں، آسمان کی طرف پھینک کر کہتے ہیں مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں تیرے نام پہ قربان کرتا جاؤں گا۔ ابھی تمہیں کسی جلالی صحابی سے واسطہ نہیں پڑا، اب تک تمہیں جو بھی واسطے پڑے سب جلالی صحابی تھے، جمالی صحابی تھے۔ آل رسول سے واسطہ پڑا، یہ سب معاف کرنے والے صحابی ہیں، سب معاف کرنے والے اولیاء۔ جس دن جلالی ولی کا واسطہ پڑے گا، جس دن جلالی صحابی کا واسطہ پڑے گا، تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی۔ یہ اولیاء اللہ دشمن نہیں ہوتے، یہ تو دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا نام اولیاء ہے، اللہ کے احسان کا نام اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری آئے، دین کو پھیلایا ہندوستان میں۔ بہت سارے لوگوں نے ایک جو چشتی گھرانے میں قوالی کا مسئلہ ہے، قوالی چلتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی ضرورت نہیں تھی۔ نوٹ کرو پورے چشتیوں، پورے نوٹ کرو، یہ میں پورے اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ڈھول ضرورت نہیں تھی، قوالی ضرورت میں سے نہیں تھی، حکمت تھی خواجہ کی حکمت تھی، ضرورت نہیں تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ڈھول سے زیادہ، قوالی سے زیادہ فرائض کی طرف توجہ دلائی تھی، اور ہم نے خواجہ کی طرف ڈھول کو، قوالی کو منسوب کر کے اس کے طرف چلے گئے اور نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا، اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ نماز سے زیادہ اہمیت قوالی کی ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں کو جو نماز عشاء کو ترک کر کے قوالی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ ارے قوالیوں میں جانے والوں، آج میرا اعلان سن لو، تم نمازوں کو ترک کر کے قوالوں کی قوالی کے انتظار میں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو، تم انتظار میں بیٹھو گے، خدا کی قسم وہاں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی لعنت برسے گی۔ اس لیے کہ تم نے خدا کو ناراض کیا ہے، تم نے نص کے خلاف کام کیا ہے، قرآن کے خلاف کام کیا ہے، حدیث کے خلاف کام کیا ہے۔ قوالی مستحب ہے، سنیے، روح کو جھلا پہنچائیے۔ کب؟ جب آپ نماز عشاء پڑھ لیے تب، جب آپ قوالی سن کر فجر کی نماز پڑھیں گے تب، اور سامنے شیخ ہو تب سننا ہے۔ لڑکیوں کو رکھ کے سننا نہیں ہے۔ ہم نے اسے خواجہ کو کی طرف منسوب کر کے قوالی میں آ گئے۔ 24 گھنٹے قوالی، 24 گھنٹے قوالی۔ خدا کے لیے ان تمام باتوں سے پرہیز کیجئے۔ جو مجھے دوسروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری جماعتوں کا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں، لیکن جو ہم کو سنتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، ارے وضو کے وقت میں پانی بند کر دیا گیا تھا، سنا ہوگا نا آپ نے، سنا ہوگا آپ نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے وضو کا پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا۔ ان کے صاحبین تھے، ان کے مریدین تھے، پانی بند، پانی نہیں۔ خواجہ کیا ہوگا اب ہمارا ہوگا کیا؟ نماز ترک ہو رہی ہے، وضو نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
کیا کرامتیں اس وقت دکھائی تھیں، اللہ اکبر۔ اگر وہ کرامتیں پیدا ہو جائے تو پھر آپ قوالی سنیے، جب آپ بھی اس لائق ہو جائیں کہ جب آپ کے ہی کوزے میں انا ساگر کیا کاویری کا ایک جگ پانی آ جائے تو قوالی سنو۔ تمہارے کوزوں میں، تمہارے بنگیوں میں، تمہارے بگیٹوں میں انا ساگر نہیں، کاویری کا پانی، بھدرا کا پانی تمہاری جگ میں آ جائے، بلانے پر آ جائے تو تم بھی قوالی شروع کرو۔ وہ تو ہوگا نہیں، قوالی مزے میں سنیں گے، قوالی مزے میں اڑائیں گے، پیسے اڑائیں گے، باپ کا مال ہے اڑاتا ہی نہیں، اسے کون سا کہ مست خلندر کر کا کوئی قوالی پڑھ دیا، یہ اتنا جوش میں آ جاتا، اتنا رقص کر کے پیسے اڑاتا، اس لڑکی پر اڑاتا پیسے اڑاتا، سمجھتا ہم میرے باپ کی پراپرٹی ہے پیسہ۔ قیامت میں ایک ایک نوٹ کا حساب دینا ہوا، ایک ایک نوٹ کا حساب دینا، کتنے بھی اڑا لو، 5 کے اڑاؤ، 10 کے اڑاؤ، 100 کے اڑاؤ، جو بھی اڑاؤ گے وہاں بھی اللہ اڑائے گا، وہاں بھی اڑاؤ گا، جتنا اڑاؤ گے اس کا حساب رکھو، کتنا اڑائے، کس کے اوپر اڑائے، سب حساب رکھنا۔ اچھا آتا کلڈے نوٹ لے کر آتا قوالی کے لیے، جا کے بینک میں جا کے بولتا 20 کے کلڈے نوٹ دیو، لے کر آتا، لڑکیوں پہ اڑاتا، قوالی سنتا، کارے جا رہا ہے وہاں بیلنسا پور کے وہاں کے مزار کو، وہاں کارے ادھر کا کے کیا ہو رہا ہے، وہاں قوالی ہو رہی، کون آ رہی ہے، ریشما آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، ریان آ رہی ہے، وہ بانو آ رہی ہے، وہ تاج بانو آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، مزہ۔ یہ کیا ہے، یہ نعوذ باللہ۔ اور اسے تم منسوخ کرتے کیا، خواجہ کے یہاں ہی نہیں، کیا چشتی گھرانے میں، چشتی گھرانے میں کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن چشتی گھرانے کی بات سناؤں گا انشاءاللہ، پھر گھٹیا کھڑی ہو جائے گی چشتیوں کی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چشتی کیا خواجہ کو معمولی سمجھ لیے ہیں اور ہر ایک ڈال دیے ان کے اوپر میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اتنی باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اولیاء کرام سے سچی والہانہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل